بحیرہ روم کے قلب اور قدیم کھنڈرات کے درمیان واقع ایک ایسا جزیرہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو کبھی تاریخ اسلام کے تاج میں ایک قیمتی ہیرے کی طرح چمکتا تھا۔ ناظرین، یہ بحیرہ روم کا سب سے بڑا جزیرہ سسلی ہے، جو اٹلی میں واقع ہے۔ سسلی ایک طویل عرصے تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا ہے۔ اسی سے مسلمان یورپ سے دوسرے حصوں جن میں موجودہ روم اور جنوبی اٹلی تک پہنچے۔ سسلی میں مسلمان تقریباً 230 سالوں تک موجود رہے۔ اس دوران مسلمانوں نے یہاں کی شہری زندگی پر بہت زیادہ اثرات چھوڑے۔ اس جزیرے میں مسلمان کب پہنچے، حکومت کیسے قائم کی، اور پھر کب اور کیوں مسلمانوں کو جغرافیائی لحاظ سے اس انتہائی اہم جزیرے سے نکلنا پڑا، ناظرین یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سسلی یورپی ملک اٹلی کا تقریباً 26,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ایک انتہائی اہم جزیرہ ہے۔ اس کا دارالحکومت پالیرمو ہے۔ سسلی کی موجودہ آبادی 4 ملین کے قریب ہے۔ یہاں پر فرینچ، اسپینش، اطالوی، عربی اور یونانی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ سسلی کی تاریخ میں اہمیت کی بڑی وجہ اس کی جغرافیائی حیثیت ہے۔ اس کے ایک طرف براعظم یورپ اور دوسری طرف براعظم افریقہ ہے، یعنی یہ دو براعظموں کے درمیان ایک لنک کی حیثیت رکھتا ہے۔ سسلی پہلی بار بازنطینی سلطنت کے کنٹرول میں 6 صدی عیسوی میں آیا تھا۔ بازنطینی ہاتھوں میں جانے کے بعد سسلی کا نظام قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول سے چلایا جاتا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مغرب میں بیزنٹائن زور پکڑ رہے تھے، وہی مشرق وسطیٰ میں مسلم خلافت بھی پوری طاقت میں تھی۔ اسی دوران ایران، مصر اور شمالی افریقہ کے کچھ علاقے بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ یاد رہے کہ اس دور میں ان میں سے اکثر علاقے خلافت کے کنٹرول میں آنے سے پہلے بیزنٹائن یعنی رومن امپائر کا ہی حصہ تھے۔ 652 عیسوی میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسلمان سسلی کے زیادہ تر حصے پر اپنا کنٹرول قائم کر چکے تھے، لیکن یہ کنٹرول ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ 7ویں صدی کے آخر تک شمالی افریقہ کی امی حکومت کی جنگوں کے نتیجے میں مسلمان موجودہ تیونس کے مشرقی ساحل پر واقع شہر کرتاج پر کنٹرول حاصل کرنے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں انہوں نے بندرگاہیں بنائی اور اس کی وجہ سے سسلی پر حملہ کرنا اور بھی آسان ہو گیا۔ 700 عیسوی تک مسلمان اٹلی کے ایک اور جزیرے پینٹلیریا پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے سسلی پر کنٹرول کی پہلی باقاعدہ کوشش 740 میں کی گئی اور مسلمان سسلی کے علاقے سراکیوس پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب سسلی کو فتح کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اسی دوران شمالی افریقہ کے لوگوں نے اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی اور مسلمان جو سسلی کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو واپس تیونس جانا پڑا۔ 752 میں مسلمانوں کی طرف سے ایک بار پھر سسلی پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ 826 میں بیزنٹائن امپائر کے ایک کمانڈر یومیس کو حکومتی کام کے سلسلے میں سسلی بھیجا گیا اور اس نے وہاں جا کر ایک راہبہ نن سے شادی کر لی۔ اس کی خبر بادشاہ مائیکل II کو پہنچی تو اس نے سسلی میں موجود جنرل کانسٹنٹائن کو شادی ختم کروانے اور یومیس کی ناک کاٹ دینے کا حکم دے دیا، مگر یومیس نے جنرل کانسٹنٹائن ہی کو قتل کر ڈالا اور سسلی کے علاقے سراکیوس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ بعد ازاں یہ کنٹرول چھڑا لیا گیا اور یومیس کو شمالی افریقہ بھیج دیا گیا۔ شمالی افریقہ جا کر یومیس نے تیونس کے امیر زیادت اللہ کو سسلی پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد کی پیشکش کی۔ اس کے بدلے میں اپنے مکمل تحفظ کی یقین دہانی مانگی اور یوں اغلبی کمانڈر اسد بن فرات کی قیادت میں 10,000 پیادہ سپاہی، 7,000 گھڑ سوار اور 100 کشتیاں تیونس کی بندرگاہ سے سسلی میں داخل ہوئی اور مزارہ ڈیل ویلو پر پڑاؤ ڈالا۔ 15 جولائی 827 کو یہاں سے بازنطینیوں اور اغلبیوں میں جھڑپوں کا آغاز ہوا، جس میں مسلمان جیت گئے۔ مسلمان آگے سراکیوس کی جانب بڑھے اور ایک بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن اچانک طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے ان کو واپس مزارہ جانا پڑا۔ 830 میں مزارہ میں وبا کے بعد بچ جانے والے اغلبیوں میں 30,000 افریقی اور اندلسی فوجی شامل ہو گئے اور بالآخر ایک سال بعد سسلی کے دارالحکومت پالیرمو کو مسلمانوں نے فتح کیا اور اس کا نام المدینہ رکھ دیا۔ پالیرمو فتح کر لینے کے بعد بھی پورے سسلی کو فتح کرنے میں مزید 1 صدی کا عرصہ لگا اور بالآخر یہ بازنطینی قبضے سے نکل کر مکمل طور پر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ مسلمانوں کی قیادت میں سسلی کا ایک نیا دور شروع ہوا جس کے اثرات آج بھی قائم ہیں۔ سسلی میں قائم کی گئی مسلم حکومت میں عرب، بربر، اسپینش، مسلمان اور سوڈانی شامل تھے۔ سسلی کے بیشتر رہائشی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی زندگیوں میں تھوڑا بہت اسلامی طرز عمل بھی شامل تھا۔ ریاست میں ان کو ذمہ کا درجہ دیا گیا تھا، یعنی کچھ اسلامی قوانین ان پر لاگو کیے گئے تھے جن کے بدلے ان کو اپنی مکمل مذہبی آزادی اور مال و زر کا تحفظ ریاست کی طرف سے حاصل تھا۔
اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی یہی قانون تھا۔ سسلی پر مسلم حکومت قائم ہو جانے کے بعد سسلی نے بھرپور ترقی بھی کی۔ مسلم دوری حکومت میں پالرمو میں کپڑے کی صنعت کو جدت ملی اور ان کی پروڈکٹس دور دور کے علاقوں میں مشہور ہوئی۔ اسی طرح بہت سی نئی صنعتیں شروع ہو گئی اور نئی نئی اشیاء بننے لگی۔ 10ویں صدی کے آخر تک سسلی خام مال اور بنے ہوئے نٹڈ ریشم تیار کرنے کا اہم مرکز بن گیا۔ ایلومینیم برآمد کیے جانے لگا، کاغذ، بحری جہاز اور ٹائلز کی فیکٹریاں بھی یہاں لگ گئیں۔ سسلی میں مسلم دوری حکومت میں ہی زرعی شعبے کو بھی بہت ترقی ملی۔ زراعت کے جدید طریقوں سے کاشتکاری کی گئی اور سسلی میں پہلی بار مالٹے، لیموں، گنے، کپاس، چنے، شہد و زیتون اور تربوز وغیرہ اگائے گئے اور دوسرے علاقوں میں بیچے بھی گئے۔ اس کے علاوہ نہری نظام مرتب کر کے آبپاشی کے نظام کو بھی درست کیا گیا۔ سسلی زبان میں عربی کی بہت سی اصطلاحات کو بھی مستعار لیا ہے۔ مسلم دور کے دوران سسلی نے بہت ترقی کی اور یہ دور سسلی کا بہترین دور بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سسلی مسلم اسپین اور مشرقی مسلم دنیا کے درمیان ایک لنک بن گیا تھا اور تجارتی قافلے مراکش اور افریقہ کا سامان لے کر مراکش سے نکلتے اور تیونس سے ہوتے ہوئے یہ سامان پالرمو اور مزارہ کی دکانوں تک پہنچتا۔ اسی طرح یورپی تاجر مشرقی پروڈکٹس کی تلاش میں سسلی آتے۔ اس دور میں سسلی میں 300 مساجد قائم کی گئی، نئی نئی عمارتیں، ہسپتال، محل اور دکانیں تعمیر کی گئی۔ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ سسلی میں آ کر رہنے لگ گئے۔ اس دور میں سسلی میں علمی اور ادبی لحاظ سے بھی بہت ترقی ہوئی۔ سسلی کے مسلمانوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی۔ ابن یونس سسلی کا مشہور فقیہ تھا، عتیق بن محمد سسلی کا مشہور صوفی تھا، عبداللہ سسلی کا مشہور ماہر نباتات اور ابو عبداللہ سسلی کا مشہور ریاضی دان تھا۔ اسی طرح بے شمار شاعر، مترجم، ماہر اقتصادیات، فلکیات، لسانیات یہاں پیدا ہوئے، جنہوں نے نہ صرف سسلی بلکہ پوری دنیا میں اپنے علم کی شمع روشن کی۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی محفوظ ہیں۔ 11ویں صدی میں سسلی میں مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ 2 صدیوں تک مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ رہنے کے بعد سسلی نارمنز کے کنٹرول میں چلا گیا۔ بعض روایات کے مطابق کچھ بااثر مسلمان آپس کے اختلافات کی وجہ سے خود ہی نارمنز سے مل گئے اور ان کی اطاعت قبول کر لی، لیکن بعض روایات میں جنگ اور مسلمانوں کی قتل و غارت کا بھی ذکر ہے۔ اس طرح سے سسلی آسانی سے نارمن کے کنٹرول میں چلا گیا۔ لیکن نارمن حکومت نے مسلمانوں یا کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگوں کو تنگ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے شروع کیے ہوئے کاموں کو جاری رکھا۔ نارمن حکومت قائم ہونے کے 200 سال تک مسلمان سسلی میں رہے۔ اس دوران بھی مسلمان ہر طرح سے سسلی کی تہذیب اور ثقافت پر اپنا اثر ڈالتے رہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ اثر یورپ تک بھی پہنچا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ مسلمان حکومت ختم ہو گئی، لیکن مسلمانوں کے سسلی پر اثرات ختم نہیں ہوئے۔ سسلی میں مسلم کرسچن کلچر کو فروغ ملا۔ مسلمانوں کے کلچر اور تہذیب کو نارمن نے تسلیم کیا اور وہ مسلمانوں کو سسلی کی ترقی میں بہت اہم مانتے تھے۔ راجردوم کے عہد میں بھی اہم ریاستی عہدوں پر مسلمان ہی تعینات تھے۔ ایسی مثال عیسائی دور میں اور کہیں نہیں ملتی۔ اسی طرح ولیم II کے دور حکومت میں بھی طرز حکومت مسلم ہی رہا۔ 1198 میں راجر II کا پوتا فریڈرک II سسلی کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے بھی اپنے دادا کی طرح مسلم طرز حکومت ہی رکھا۔ ان دنوں اس کو اگرچہ پوپ کی طرف سے مسلمانوں کو سسلی سے نکالنے کے احکامات آتے رہے، لیکن وہ نظر انداز کرتا رہا۔ اس کے بعد کے دور میں سسلی کے حکمران بدلتے رہے اور مسلمانوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر کئی طرح کی پابندیاں لگا دی گئی۔ 14ویں صدی کے آخر تک تمام مسلمانوں کو سسلی سے نکال کر اٹلی کے ایک دور دراز جزیرہ لوسیرا بھیج دیا گیا۔ مسلمانوں کو نکالنے کا عمل مختلف حکمرانوں کی حکومت میں جاری رہا۔ ہر حکمران پر پوپ کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا کہ وہ مسلمانوں کو سسلی سے نکال دے۔ اس دوران بہت سے مسلمانوں کو قتل بھی کیا گیا اور مسلمانوں کو سسلی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ بہت سے مسلمانوں کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور بہت سے تاریخ میں کہیں کھو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا 200 برسوں پر پھیلا دور حکومت اختتام کو پہنچا، لیکن آج بھی سسلی کی رہائشیوں اور گلی محلوں میں مسلمان حکومت کے اثرات نقش ہیں، اور سسلی آج بھی اٹلی کے باقی علاقوں سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ آج سسلی میں جتنے بھی چرچ ہیں ان میں سے اکثر پہلے مساجد ہی ہوا کرتی تھی۔ دیواروں پر نقش پرانی آیات آج بھی مسلمانوں کے دور کی یادگار ہیں۔